بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 39 شروع کریں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے القسم السادس مرکبات المحموز والمعتل۔ تقسیم سادس یعنی چھٹی تقسیم محموز اور معتل کے مرکبات کے بیان میں۔ محموز اور معتل کے مرکبات کا کیا مطلب ہے؟ محموز اور معتل کے مرکبات کا مطلب یہ ہے کہ ایسا صیغہ جس کے اندر حمزہ بھی پائی جاتی ہو اور حروف علت میں سے کوئی حرف بھی پایا جاتا ہو، یعنی محموز کے قبیل سے بھی ہو اور معتل کے بھی قبیل سے ہو۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ایسے مرکبات کی گردانیں پڑھیں گے۔ آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ محموز الفاء والاجوف الواوی من نصر ینصر، نصر ینصر سے محموز الفاء اور اجوف واوی، مثل الاول ای الرجوع، مادہ ہے الاول جس کا مطلب ہے لوٹنا۔ آپ دیکھیں الاول، یہاں پر فا کلمہ میں حمزہ پائی جا رہی ہے تو صیغہ محموز کا ہے، اور عین کلمہ میں واو حرف علت پائی جا رہی ہے تو اجوف کا بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ اجوف واوی اور محموز الفاء سے مرکب صیغہ ہے۔ اس کی گردان دیکھیے، تصریفہ آل یؤول اولا فهو آئل وإیل یؤال اولا فذاک مؤول، مثل قال یقول، قال یقول کی طرح اس کی مکمل گردان پڑھی جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محموز کے بھی قواعد ہیں اور معتل کے بھی، تو ایسے صیغے میں کون سے قواعد جاری ہوں گے؟ تو اس کا جواب آگے تعلیل میں بھی دیا گیا ہے کہ محموز اور معتل دونوں کے قواعد جاری کیے جائیں گے، لیکن جب ایک ہی جگہ پر دونوں قواعد جمع ہو جائیں، دونوں قواعد کا تعارض آ جائے، تو ایسی صورت میں معتل کے قواعد اور قوانین کو ترجیح دی جائے گی، جس کی مثالیں آگے سبق میں بھی آ رہی ہیں۔ آئیے اعلال کے عنوان سے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ الاعلال تعلیل لابد من اجراء قوانین المحموز والمعتل فی الحمزۃ والواو، کہہ رہے ہیں کہ محموز اور معتل دونوں کے قواعد حمزہ اور واو کے اندر جاری ہوں گے، یعنی حمزہ کے اندر محموز کے اور واو کے اندر معتل کے۔ وَإِذَا تَعَارَضَتْ قَوَانِينُهُمَا فَحِينَئِذٍ يُرَجَّحُ قانون المعتل، اگر دونوں میں تعارض پیدا ہو جاتا ہے، محموز اور معتل کے قواعد کا تعارض ہو جاتا ہے، تو معتل کے قواعد کو ترجیح دی جائے گی۔ مثال دیکھیے، یؤول کان فی الاصل یأول، اب یؤول اصل میں ہے یأول، اب یہاں دو قاعدے ایک ہی مقام پر جاری ہو رہے ہیں۔ قاعدہ رأس و بؤس کا تقاضا یہ ہے کہ اس حمزہ کو الف کے اندر تبدیل کیا جائے، یاول پڑھا جائے، اور قاعدہ یقول و یبیع کا تقاضا یہ ہے کہ اس واو کی حرکت ما قبل کی طرف منتقل کر کے صیغہ کو یؤول پڑھا جائے۔ تو کہہ رہے ہیں فقاعدۃ رأس ای القاعدۃ الاولى للمحموز، محموز کا پہلا قاعدہ تقتضی ابدال الحمزۃ بالالف، اس کا تقاضا یہ ہے کہ حمزہ کو الف کے اندر تبدیل کیا جائے۔ وقاعدۃ المعتل یقول و یبیع تقتضی نقل حرکۃ الواو الی ما قبلها والاعتبار هنا لهذه، اور معتل کا قاعدہ یقول و یبیع کا تقاضا یہ ہے کہ واو کی حرکت ما قبل کی طرف منتقل کر دی جائے، تو کہتے ہیں یہاں اسی کا اعتبار کیا جائے گا، صیغہ یؤول پڑھا جائے گا۔ اسی طریقے سے وَهَكَذَا أَوْلُ، اول صیغہ ہے کان فی الاصل اول، اب اول کے اندر ایک قاعدہ آمن یؤمن ایمانا جاری ہوتا ہے، اور دوسرا قاعدہ معتل کا جاری ہوتا ہے، یعنی قاعدہ یقول و یبیع، تو قاعدہ یقول و یبیع کو جاری کیا جائے گا، قاعدہ آمن کو جاری نہیں کیا جائے گا۔ فقاعدۃ آمن القاعدۃ الثانیہ للمحموز، محموز کا دوسرا قاعدہ آمن تقتضی ابدال الحمزۃ بالالف، اس کا تقاضا یہ ہے کہ حمزہ کو الف کے اندر تبدیل کر دیا جائے، آولو پڑھا جائے۔ وقاعدۃ المعتل القاعدۃ الثامنہ تقتضی نقل الحرکہ، اور معتل کا قاعدہ نمبر 8 اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ حرکت ما قبل کی طرف منتقل کی جائے، تو حرکت ما قبل کی طرف جب منتقل کی تو صیغہ اؤول بن گیا۔ ثم بدلوا الحمزۃ الثانیہ بالواو طبقا لقاعدہ اوادم فصار اول، کہہ رہے پھر اس کے بعد اس حمزہ کو واو کے ساتھ تبدیل کیا گیا قاعدہ اوادم کے تحت، تو صیغہ اول پڑھا جاتا ہے۔
تو یہ تھی تعلیل اور دو قوانین کے تعارض کے وقت جو عمل کیا جائے گا۔ آگے دیکھیے، محموز الفاء والاجوف الياء من ضرب یضرب، محموز الفاء اور اجوف یاء ضرب یضرب کے باب سے مادہ ہے العید، جس کا مطلب ہے التقوی، مضبوط ہونا۔ تصریفہ، اس کی گردان، عاد یعید عیدا فہو عائد وعید یعاد عیدا، باع یبیع کی طرح مکمل گردان پڑھی جائے گی۔ آگے تعلیل دیکھیے، العلال فی هذا الباب ایضا لابد من مراعاة الضابطة السالفة، ما قبل میں گزرے ہوئے قاعدے کی رعایت اس باب کے اندر بھی رکھنا ضروری ہے۔ ولذا ترجحت قاعدة يقول ويبيع على قاعدة رأس القاعدة الأولى للمحموز في يعيد، کہہ رہے ہیں اسی لیے یعید یہاں پر قاعدہ رأس وبوس کو جاری نہیں کیا گیا، بلکہ قاعدہ یقول و یبیع کو ترجیح دی گئی ہے۔ وهكذا في أعيد، لكن قلبت الهمزة الثانية ياء أيضا لأجل قاعدة أيما القاعدة الرابعة للمحموز جوازا فصار أعيد، کہہ رہے ہیں کہ قاعدہ یقول و یبیع ان صیغوں کے اندر جاری ہوگا، قاعدہ راسن و بوسن کو جاری نہیں کیا جائے گا، البتہ قاعدہ ائمہ جوازی طور پر یہاں جاری ہوگا، جیسے پچھلے باب کے اندر قاعدہ اوادم جاری ہوا تھا۔ اس کے بعد ہے محموز الفاء والناقص الواوی من نصر ینصر، محموز الفاء اور ناقص واوی نصر ینصر سے، مثل الالو ای التقصیر، کمی کرنا۔ تصریف گردان، الا یألو الوا فہو آل، مثل دعا یدعو، دعا یدعو کی طرح مکمل گردان پڑھی جائے گی۔ آگے تعلیل ہے، العلال ينبغي اجراء قوانین المحموز والناقص فی الحمزة والواوی، حمزہ اور واو کے اندر محموز اور ناقص کے قواعد کو جاری کیا جائے گا۔ محموز الفاء والناقص الیائی من ضرب یضرب، مثل الاتیان ای المجیء، محموز الفاء اور ناقص واوی سے مرکب باب ضرب یضرب سے مادہ ہے الاتیان، جس کا مطلب ہے آنا۔ تصریف گردان، اتی یأتی اتیانا فہو آت، مثل رما یرمی، رما یرمی کی طرح مکمل گردان پڑھی جائے گی۔ ومن فتح یفتح، مثل الاباء ای الانکار، محموز الفاء اور ناقص یائی فتح یفتح کے باب سے مادہ ہے الاباء، جس کا مطلب ہے انکار کرنا۔ آگے گردان دیکھیے، تصریفہ، ابا یأبا اباء فہو آب وابی یؤبا اباء فذاک مأبی، الامر منه ایبی والنهی عنه لا تأبا، والظرف منه مأبا والآلة منه مئبا ومئبات ومئباء، وتثنيتهما مأبيان ومئبيان، والجمع منهما مآب ومآبي، وأفعل التفضيل المذكر من آبا والمؤنث منه أبيا، وتثنيتهما آبيان وأبيان، والجمع منهما آبون وآب وأبا وأبيات۔ اس کے بعد ہے محموز الفاء واللفیف المقرون من ضرب یضرب، لفیف مقرون اور محموز الفاء سے مرکب باب ضرب یضرب سے مادہ ہے الاوی، جس کا مطلب ہے التمکن، ٹھکانہ حاصل کرنا، ٹھکانہ پکڑنا۔ گردان ہے آوا یأوی اویا فہو آون، طوا یطوی کی طرح مکمل گردان پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد ہے محموز العین والمثال من ضرب یضرب، محموز العین اور مثال سے مرکب باب ضرب یضرب سے مادہ ہے الوعد، جس کا مطلب ہے التدفین حیا، زندہ درگور کرنا، زندہ دفن کر دینا۔ تصریف گردان، وعاد یعید وعدا فہو واعد، ووعد یوعد وعدا فذاک، آخر تک گردان وعاد یعید کی طرح پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد محموز العین والناقص الیاء من فتح یفتح، محموز العین اور ناقص یائی ہے فتح یفتح سے، اس گردان کو صاحب کتاب نے تفصیلاً ذکر کیا ہے، صرف صغیر کے ساتھ صرف کبیر بھی ذکر کی ہے، اور اس کی تعلیلات صرف کبیر کی بھی ذکر کی گئی ہیں، تو اس کو انشاءاللہ باقاعدہ طور پر اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے انہی 6 ابواب پہ اکتفا کرتے ہیں، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس سبق کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔